أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق اللہ العظیم. حضرت ادھر آواز درست کرو یار، پھر اصل میں صبح سے میرا نا گلا پہلے ہی کافی بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت بولنا اور مشکل مجھے لگ رہا ہوتا ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ یوسف رمضان سے پہلے جس آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی وہ آیت نمبر 24 ہے، اور جس پر تقریباً گفتگو مکمل ہو چکی تھی. اس کا مضمون یہ تھا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ٹھیک بہتر، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. تو یہاں جیسے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور عرض یہ کیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہم کی نسبت کی گئی ہے وہ ہم کی نسبت واقع نہیں ہوئی، صحیح تر قول یہ ہے. اور لولا کا جو جواب ہے وہ مقدم ہے، یا اگر لولا کا جواب مقدم نہ بھی ہو تو جو لولا کا جواب ہے اس پر دلالت ما قبل سے ہو رہی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کا. چونکہ انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی، لہذا ہم کے درجے میں، ارادے کے درجے میں، قصد کے درجے میں بھی کوئی شے واقع نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور دوسری رائے جو عرض کی تھی اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہاں ہم سے مراد ایک ادنا درجے کا خیال ہو. جیسا کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے تشبیہ یہ دی تھی کہ بھئی ایک شخص جو روزے سے ہے، شدید گرمی کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، تو ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس کے اندر پینے کا ایک وسوسہ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اس پانی کو پی لوں، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ پانی کبھی نہیں پیے گا. تو اس درجے میں اگر کوئی قصد یا اس درجے میں کوئی ہم یا اس درجے میں کوئی خیال وارد ہو بھی جائے تو وہ منافی عصمت نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں. دوسری بات جو اس آیت میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ لولا اور رأى برہان ربہ، کہ بھئی اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. تو برہان سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت سی اسرائیلی روایات ہمارے تفسیر جو ذخیرہ تفسیر ہے اس میں در آئی ہیں کہ بھئی انہوں نے فرشتہ دیکھ لیا، انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھ لیا، انہوں نے ایک کاغذ دیکھ لیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا. یہ سب باتیں فی نفسی درست نہیں ہے، بلکہ ان باتوں سے انبیاء علیہ السلام کی عظمت میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی جیسے اس گناہ سے روکنے کے لیے اس درجے کی کوئی دلیل چاہیے تھی کہ جس میں مشاہدہ ہو جائے، جس میں سامنے کوئی شے نظر آ جائے. تو لہذا یہاں برہان سے بھی مراد کوئی ایسی فزیکل یا ظاہری شے نہیں تھی کہ جس کا مشاہدہ
سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا ہو. تو پھر برہان سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں کچھ وضاحت جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ برہان ہے اس کے اندر جو معنی لغوی طور پہ پایا جاتا ہے وہ ہے کسی شے کے واضح ہونے کا. لہذا اہل لغت میں بھی اختلاف یہ ہوا کہ اس مادے کی یا اس لفظ کی اصل کیا ہے. بعض نے کہا کہ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 4 ہیں، یعنی با را ہا نون، اور اکثر نے کہا کہ اس میں نون جو ہے وہ زائدہ ہے. نون کے زائدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ با را ہا اس کا مادہ ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ملحق بھی رباعی ہو جاتے ہیں. ملحق بھی رباعی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ثلاثی ہیں لیکن اپنے وزن کے اعتبار سے جیسے رباعی لگ رہے ہیں. جیسے آپ اس سے جب فعل بنائیں گے تو وہ برہنا یبرہنو برہنتن. تو عرب جو لفظ بولا کرتے تھے برہنا کا جو صیغہ استعمال کرتے تھے وہ اس معنی میں آتا تھا کہ فلاں شخص اپنی بات واضح نہیں کر رہا. یعنی کہتے تھے فلان لا یبرہن، فلاں اپنی بات واضح نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ کوئی دلیل لے کر آئے، اپنے کلام کی وضاحت کرے، کچھ ایسے الفاظ لے کر آئے جس سے اس کا مدعا اور مقصود اور مراد واضح ہو جائے. تو اس کو وہ برہان کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت ایک اصول ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ لفظ کی تشریح جب ہم کریں کسی بھی کلمہ قرآنیہ کی تو وہ ان معنی کے اعتبار سے ہو کہ جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لغت میں توسع ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہر اہل فن اپنی کچھ اصطلاح بھی بنا دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اگر لفظ فقہ آئے گا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو آپ جانتے ہیں کہ فقہ بعد میں ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر گیا اور اس میں یوں کہا گیا کہ بھائی فقہ ہم کہتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ کا علم. وہ کیا ہے؟ جو مکتسبہ ہے من ادلتها التفصیلیہ، جن کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ فقہ ہے. تو اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنے آئے اور قرآن میں کہیں لفظ فقہ آئے تو اس سے مراد اگر وہ یہ لے کہ بھائی فقہ سے مراد یہ فقہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ اہل فن کی اصطلاح ہے جو بعد میں وضع کی گئی ہے. تو قرآن مجید کے نزول کے وقت جو فقہ اپنے عمومی معنی میں مستعمل تھا وہی عمومی معنی مراد لیا جائے. اسی طرح باقی اصطلاحات پر آپ غور کرتے چلے جائیے. جیسے قرآن مجید میں اگر یہ لفظ آئے کہ بھائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ہو، تو ہم ترجمہ تو اسی اعتبار سے کریں گے کہ بھائی تمہارے اندر ایک گروہ ہو اور جماعت ہو. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ گروہ اور جماعت کا جیسے ایک مفہوم پچھلی صدی میں ہمارے سامنے آ گیا. تو کیا ہم قرآن اور حدیث کی نصوص میں اگر امت کا لفظ آ جائے یا جماعت کا لفظ آ جائے یا حزب کا لفظ آ جائے تو کیا ہم اس کی تفسیر ان معنی کے اعتبار سے کریں گے جو مستحدثہ ہیں، جو بعد میں وارد ہو گئے؟ تو یقیناً یہ تفسیر کا ایک غلط طریقہ ہوگا. اس کے نتیجے میں بہت سے اشکالات وارد ہو جائیں گے. تو اسی طریقے پر دیکھیے کہ جو لفظ برہان ہے، یعنی لفظ برہان بھی قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن مجید کوئی اصطلاح استعمال کرے اور پھر اس کے بعد اہل فن اس میں کوئی تخصیص کر دے تو پھر یہ بات اگر قرآن کی اصطلاح عام ہے تو یقیناً وہ اس تخصیص شدہ اصطلاح کو بھی شامل ہے اور غیر کو بھی شامل ہے. اور اگر ایسا ہو کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں تو قرآن مجید جو لفظ اختیار کر رہا ہے وہ خاص ہے اور بعد میں اس میں عموم پیدا ہو جائے تو پھر وہ لفظ اپنے اندر ان عمومات کو شامل نہیں رکھے گا. یعنی عام کے اندر تو خاص موجود ہے، یعنی اگر لفظ عام بولا جائے تو اس میں خاص بھی ہے. انسان کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے اندر زید بھی ہے، بکر بھی ہے. لیکن اگر کوئی خاص لفظ بولا جائے تو یقیناً ضروری نہیں ہے کہ وہ عام کو بھی شامل ہو. تو جیسے میں نے فقہ کی مثال دی تھی تو قرآن مجید نے فقہ کو استعمال کیا گہری سوجھ بوجھ کے، یعنی سمجھ لینا اور سمجھنے کے نتیجے میں جیسے انذار کرنا. تو اب جیسے اصطلاحی معنی ہے فقہ کا، تو فقہ اور قرآن مجید میں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوا ان میں عموم اور خصوص کا تعلق ہوگا. یعنی قرآن مجید میں جو لفظ فقہ ہے وہ عام ہے اور جو بعد میں اصطلاحی طور پہ فقہ کا معنی اختیار کیا گیا وہ خاص ہے. تو گویا قرآن مجید کے لفظ فقہ میں وہ خاص معنی بھی شامل ہوگا. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فقہ کا معنی اسی کے لیے خاص ہے بلکہ اس کے اندر غیر بھی شمار ہوگا. اسی طریقے پر جیسے لفظ برہان ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے اہل نحو کی اصطلاحات بن گئی، اہل فقہ کی بن گئی، اصولیین کی بن گئی، علماء حدیث کی بن گئی. تو اسی طریقے پر جو علماء کلام تھے ان کے ہاں بھی ایک اصطلاح برہان کی طرح پر.
تو اب ہوا یہ کہ جیسے بعد میں آنے والے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ بھی قرآن میں جہاں بھی برہان کا لفظ آئے گا تو گویا وہ ہماری جو اصطلاحی براہین ہے ان پر اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ بات درست ہے کہ وہ جو معنی ہے وہ فی نفسی ہی درست ہے، کیونکہ اصطلاحات میں جھگڑا نہیں جاتا. آپ نے فقہ کا معنی یہ طے کر لیا، کوئی بات نہیں. آپ نے رفع سے مراد جو ہے وہ اسم کی ایک اعرابی حالت لے لی تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ہم اس پہ جھگڑیں گے نہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اس اصطلاح کے یعنی اس فن کے سوا جب وہ لفظ استعمال ہوگا تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اہل نحو اصرار نہ کریں کہ جہاں بھی رفع آئے گا تو رفع سے مراد رفع نصب جر ہے. تو قرآن مجید کا جو لفظ برہان ہے، جیسے ابھی وضاحت آئے گی کہ یہاں لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں برہان سے مراد وہ اصطلاحی برہان نہیں. اصطلاحی برہان کیا ہے کہ بھئی ایسی دلیل کہ جس کے مقدمات اتنے قطعی ہوں، اتنے ضروری ہوں، یا وہ اپنے پیچھے کسی ایسے مقدمات پر بنیاد رکھے، چاہے پہلے سٹیپ میں رکھے، دوسرے پہ رکھے، تیسرے پہ رکھے، کہ جو یقینی ہو، تو ایسی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے. تو ایسے دلائل برہانیہ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کچھ خطابیہ ہیں، کچھ جدلیہ ہیں، کچھ شعریات ہیں، کچھ توہمات ہیں، یہ ان کی جیسے اپنی اصطلاحات ہیں. تو برہان کس کو کہتے ہیں؟ برہان اس کو کہتے ہیں کہ ایسی دلیل جس کا اگر آپ انکار کر دیں تو وہ انکار عقلی طور پہ خودکشی شمار ہوگا. یعنی خودکشی سے مراد یہ کہ آپ اپنی پوری عقلی ساخت کا انکار کر دیں گے. یعنی آپ کہیں گے استدلال اور نظر کوئی شے نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا، انادن نہیں مانے گا، مکابرتن نہیں مانے گا، لیکن بہرحال جیسے وہ اپنی عقل کے خلاف جا رہا ہے. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں. تو کہا کہ بھئی برہان سے مراد ہم یہ لیتے ہیں. اچھا، لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کا کوئی تعلق ہونا چاہیے نا. تو کہا کہ دیکھو برہنہ یبرہنو کے اندر لفظ کی وضاحت اور بیان ہے، تو اعلیٰ درجے میں جو دلیل واضح ہوتی ہے اور مبین ہے کہ جس کے خلاف جیسے ممکن نہیں ہوتا یا جس کے خلاف عقل سوچ نہیں سکتی، وہ برہان ہے. تو ہم نے گویا اپنی اصطلاح لغوی معنی سے اس نسبت کی بنیاد پہ رکھ دی، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ برہان. لیکن جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے آئیں گے تو قرآن بھی کہے گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو کیا برہان کی تفسیر ہم انہی براہین قطعیہ کے نتیجے میں کریں گے؟ یعنی ہم کہیں گے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی دلیل قطعی لاؤ کہ جو کسی عقلی مقدمے پر کھڑی ہو، یا قرآن مجید لفظ برہان سے کچھ عموم میں بھی مراد لے سکتا ہے. یہ معنی ایک خاص ہے نا، دلیل بہت سی ہوتی، دلیل میں سے ایک دلیل کیا ہوتی ہے؟ برہانی ہوتی ہے. تو یہ جو دلیل برہانی ہے اس کا قرآن مجید کے لفظ سے تعلق کیا ہوگا؟ پھر عموم اور خصوص کا ہوگا. یعنی قرآن مجید جب لفظ برہان بولے گا تو یقیناً وہ دلیل برہانی یا کلامی دلیل بھی اس میں شامل ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بس وہی شامل ہوگی. تو اس طریقے پر جیسے قرآن کی تفسیر کرتے وقت یہ اصول ہمیں ہر وقت حاضر رکھنا چاہیے، اور ہر زمانے کی جیسے کچھ گمراہیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ لغوی معنی میں توسع کی وجہ سے معنی ترقی کرتے ہیں اور لفظ کے اندر نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو قرآن کی تفسیر کرتے وقت ہمیں کن معنی کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تفسیر کرنی ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے. نزول قرآن کے بعد جو معنی پیدا ہوتے چلے گئے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ قرآنی کے بیان کردہ معنی سے کیا نسبت رکھتے ہیں. اگر عموم اور خصوص کی ہوگی تو قبول کر لیں گے، اور اگر وہ بالکل مخالفت کی ہو، جیسے مثال کے طور پہ بھئی بعد میں آنے والوں نے ایسی اصطلاح اختیار کی کہ بھئی وہ اصطلاحات تو قرآنی تھی. جیسے آپ فلاسفہ سے پوچھیں، یعنی تحفظ الفلاسفہ میں امام غزالی نے لکھا کہ بھئی یہ لوگ طریقہ واردات کیا ہے ان کا، کہ یہ وہ لفظ اختیار کریں گے کہ جو ہے قرآن. یعنی ملائکہ کا لفظ اختیار کیا انہوں نے کہا ہم بھی ملائکہ کو مانتے ہیں. اچھا، ملائکہ سے تمہاری مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مراد وہ مجردات ہیں، وہ عقول عشرہ ہیں، وہ 10 عقلوں کا جو ایک نظام ان کے ہاں قائم ہو گیا، یہ ملائکہ ہے. تو پھر یہاں لفظ ملائکہ بول رہے ہیں لیکن معنی کچھ اور ہے. اب متکلمین کے ہاں مثلا ایک لفظ ہو گیا کہ ایک شے ہوتی ہے حادث، تو انہوں نے کہا حادث وہ ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا. یعنی کائنات کیا ہے؟ کائنات حادث ہے. فلاسفہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی حادث مانتے ہیں. انہوں نے اس کی تقسیم کر دی کہ ایک حادث بالذات ہوتا ہے، ایک حادث جو ہے وہ بالغیر ہے، اور بتا دیا کہ بھئی حادث بالذات جو ہے وہ ہمیشہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قدیم بھی ہو سکتا ہے. تو معنی لفظ وہی لیا لیکن لفظ کے اندر نئے معنی پیدا کر دی. پھر اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بھی ایسا ہی ہے. بھئی حدیث میں اگر لفظ جماعت آ جائے گا تو جماعت سے مراد یہ 5 10 15 20 جماعتیں ہیں، اور جماعتی ایک تصور جو پچھلی صدی میں برپا ہوا وہی ہمارے ذہنوں میں حاضر ہو جائے گا.
اب یہاں پھر برہان سے کیا مراد ہے؟ یہاں دیکھیے علماء نے کہا کہ برہان جو ہے جس کو کلامی برہان کہتے ہیں وہ معرفت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ علم کا موضوع ہے، اس کو جانا جاتا ہے۔ یہاں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اضافی الفاظ کیا ہے، لولا اور رآ برہان ربی، یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے لولا ان علم برہان ربی، یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ لولا ان عرف برہان ربی۔ تو یہاں جس برہان کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق جیسے علم و معرفت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو دلیل برہانی ہے یا کلامی دلیل ہے وہ آپ کو علم تو دے سکتی ہے، یعنی اس دلیل کے اندر خاصیت کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر علم پیدا کرے۔ علم چونکہ اضطراری ہوتا ہے، جب بھی آپ دلائل کو دیکھتے ہیں اور دلائل کا اسٹرکچر ہے تو آپ مانے یا نہ مانے خود بخود علم پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کہا جائے کہ تمام انسان فانی ہے اور زید انسان ہے، اب آپ مانے یا نہ مانے، یہ دو باتیں اگر آپ نے مان لی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک علم اضطراری فائدہ پیدا ہو جائے گا کہ زید کیا ہے، وہ فانی، کیونکہ آپ نے یہ مان لیا کہ زید انسان ہے اور یہ بھی مان لیا کہ تمام انسان فانی ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ مانیں۔ تو علم جو ہے جو برہان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جو مقدمات کو ماننے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ اضطراری ہے۔ جو برہانی دلیل ہے وہ آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ایمان کا تعلق اضطرار سے نہیں ہے نا، ایمان کا تعلق تو ارادے سے ہے، یعنی آپ ارادہ کریں گے کہ میں مان لوں یا نہ مانوں۔ اسی طریقے پر آپ پر جو ہے وہ تمام کلامی دلائل بھی واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اور آپ اللہ کے وجود پر 100% یقین رکھتے ہو، اور آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور 100% ہے، یعنی کوئی ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور وہ کہے کہ میں 99% مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، یعنی پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ یقینی علم، انسان جو یقینی علم حاصل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا ارادہ اور اس کی جو طبیعت ہے، یا آپ یوں کہیں کہ اس کا میلان اس کے تابع ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو گویا جو دلیل ہے، جو علم ہے، اس کے موافق عمل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ ایمان کے موافق بھی عمل ہونا ضروری نہیں۔ یہاں برہان سے کیا مراد ہے؟ یہاں برہان سے علماء نے کہا کہ وہ شے مراد ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اگر گناہ کر رہا ہے اور وہ برہان اسے نظر آ جائے تو گناہ نہ کر سکے، اضطراری معنی میں نہیں، اس معنی میں کہ اب اس برہان کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ علمی اور کلامی برہان سے ایک اگلا درجہ ہے، یعنی اگر آپ غور کریں گے، چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ایمان ہوتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اسی لیے جو اہل سنت تھے، معتزلہ اور خوارج کو جیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو 100% مانے اور پھر اس کے مخالف کرے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم مانتے ہو کہ زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا اور 100% تمہیں اس پر یقین ہے اور تمہیں 100% یقین ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، ممکن ہے کہ انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے؟ انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اگر گناہ سرزد ہوگا تو وہ مسلمان رہے گا، وہ صاحب ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو گویا انہوں نے علم اور عمل میں کوئی ایک ایسا تعلق، یا ایمان اور عمل میں ایک ایسا تعلق قائم کیا کہ جو غیر منفک ہے، جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر یقین ہے 100% تو عمل اس کے موافق ہوگا۔ اہل سنت نے کہا کہ بھائی تم نے جیسے انسان کو سمجھا صحیح طریقے پر نہیں ہے، انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوئے کسی بات کو 100% مانتے ہوئے بھی اور 100% جانتے ہوئے بھی پھر بھی اس کے مخالف عمل کرے، اور سب انسان جیسے اپنے اندر یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کی بغاوت نہیں ہوتی، اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کی رویت پر بھی 100% یقین ہوتا ہے، پھر بھی عمل اس کے مخالف سرزد ہو جاتا ہے۔ تو گویا جو بھی دلیل ہوگی، جو بھی برہان آپ کو حاصل ہوئی ہے، وہ کتنی ہی قوی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا عمل اس کے موافق ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے روک دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر ایمان پیدا کرتے۔ 100% علم حاصل ہونے کے بعد بھی انسان اندر سے جھٹلا سکتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اناد کرتا ہوں، میں مقابلت دکھاتا ہوں، میں نہیں مانتا، بس وہ اذعان اور انقیاد کی روش اختیار نہیں کرتا۔ تو پھر علماء نے کہا کہ دیکھو اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کہیں کہ میرے تمام علوم برہانی ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا؟ ہاں، اللہ کا ولی بن جاؤں گا اس معنی میں کہ تمام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ تو کہا کہ دیکھو یہ جو علوم برہانیہ ہیں جو تمہاری اصطلاح میں، یہ فی نفسی اچھے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کو ایک محکم بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایمان علمی طور پر مستحکم ہے یا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بات یہاں ختم ہو جاتی ہے؟
یا اس کے بعد حقیقی مراحل شروع ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو اس کے بعد پھر براہین کا ایک وہ لیول ہے جو علمی اور عرفانی نہیں ہے، وہ معرفت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ رویت سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کہیں اگر صوفیہ کے اصطلاح میں کہیں گے تو وہ کشف ہے. جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جس کے تمام علوم کتابی ہیں، یعنی جس کے تمام علوم اس طرح کے ہیں کہ اس نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، دلائل سے حاصل کر کے وہ، اور اس کا کوئی بھی علم کشفی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی علم ایسا نہیں کہ جس سے بڑھ کر ہو. کشف سے مراد یہ نہ لے کہ بھائی قبر میں کیا ہو رہا ہے پتہ چل جائے، یا کشف سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے یہ مجھے معلوم ہو جائے. کشف سے مراد یہ ہے کہ بھئی کچھ علوم ایسے ہوں کہ جو کتاب سے بڑھ کر ہیں، جو کتاب میں آپ نے نہیں پڑھے، جو اس سے ماورا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی تعلق ہے، اور وہ تعلق ایسا ہے کہ جو اب علمی اور کلامی براہین سے اوپر جا چکا ہے. یعنی چاہے اب وہ براہین موجود رہیں یا نہ رہے، میں تو اب دیکھ کے آ چکا ہوں نا. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے تو کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں، اب وہ دلیل رہے یا نہ رہے میں تو مدلول تک پہنچ چکا. تو دلیل تو مجھے مدلول تک پہنچانے کے لیے تھی، اب اس کے بعد مدلول کی معرفت تو مجھے حاصل ہو گئی، لیکن اگر اس سے بڑھ کے رویت بھی حاصل ہو جائے تو کسی درجے میں ایسا علم ہونا انسان کے پاس، ایسے براہین کا ہونا کہ جو اسے اللہ کی نافرمانی سے عین موقع پہ روک دیں، یہ وہ برہان ہے کہ جس کا مشاہدہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا. وگرنہ ہم یہاں اگر برہان کی تفسیر اس طرح کریں جیسا کہ بعض نے کر دی کہ برہان سے مراد ان کا 100% یقین ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، 100% یقین مجھے بھی ہے، 100% یقین آپ کو بھی ہے، لیکن ہم حضرت یوسف نہیں. یعنی ہم جو ہے وہ 100% یقین رکھتے ہوئے بھی گناہ سے کئی دفعہ نہیں رکتے، گناہ کر جاتے ہیں. تو اگر یہاں مراد برہان سے کہ برہان کیا ہے، وہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے نتیجے میں 100% یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اوپر رقیب ہے، مجھے مراقبے کی یہ کیفیت حاصل ہو جائے، علمی طور پر یقین حاصل ہو جائے، تو وہ رک گئے. لہٰذا انہیں یقین تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے گناہ نہیں کیا. یہ بات فی نفسی ویسے درست ہے، لیکن اگر آپ اس کا مفہوم مخالف لیں گے تو کچھ اور معنی پیدا ہو جائیں گے. وہ مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے گویا اسے 100% یقین نہیں ہوتا، پھر گویا آپ اس طریقے پر معتزلہ اور خوارج کے مسلک کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر ہم نے برہان کو گویا اپنی اصطلاح جو ہماری علم الکلام کی کتابوں میں ہے اس سے بڑھ کر کچھ ایکسپلین کرنا کہ برہان سے مراد صرف 100% یقین نہیں ہے، بلکہ برہان سے مراد اس سے بڑھ کر کچھ ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے وہ یقین اللہ بہتر جانتے ہیں، ان کے دل کی حالت کیا تھی، کس طریقے پر انہیں اللہ پر یقین تھا، اللہ سے ان کا کیا حقیقی تعلق تھا، کیا براہین انہیں ایسے حاصل تھے جو رویت کے درجے میں تھے. لہذا اللہ نے یہاں کیا فرمایا، لولا الرآ، اسی رآ کے لفظ کی وجہ سے وہ ساری اسرائیلی روایات پیدا ہو گئی. کیونکہ جب کہا کہ دیکھا ہے تو اچھا وہ حضرت یوسف کو، یعقوب کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فرشتے کو دیکھا. تو اگر آپ اس کو اس طریقے پر سمجھیں کہ یہاں رآ سے مراد یہ ہے کہ صرف جانا نہیں تھا، ان کے علوم جو ہیں وہ صرف علوم کے درجے میں نہیں تھے، بلکہ وہ علوم سے بڑھ کر کچھ آپ کہیں کشفی علوم تھے، کچھ لدنی علوم تھے. ان کے دل میں جو اللہ کی حقیقی معرفت پیدا ہو چکی تھی، اس معرفت میں جو مستقل اضافہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو ان کا تعلق تھا، برہان سے مراد یہ. پھر یہاں جیسے علماء نے کہا کہ بھئی یہ جو برہان ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ کلامی جو براہین ہے وہ تو سبجیکٹو نہیں ہوتا نا، یعنی کلامی براہین جو ہے وہ تو آپ کے لیے بھی وہی ہوگا، میرے لیے بھی ہوئی. یعنی اگر میں یہ دلیل بناؤں گا کہ بھئی اللہ کے وجود پر دلیل یہ ہے کہ یہ ہر چیز، یہ عالم محدث ہے، حادث ہے، اور ہر حادث کے لیے ایک محدث چاہیے، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے. یا میں کہوں کہ ہر متغیر شے حادث ہوتی ہے اور یہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے، لہذا یہ حادث ہے، اور ہر حادث کے لیے محدث ہے، لہذا یہ عالم مخلوق ہے اور اس کا کوئی خالق ہے. اب یہ دلیل یہ نہیں کہ آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، لیکن جو کلامی براہین سے بڑھ کر ادلہ ہیں، جو اس سے اوپر ہیں، وہ ہر شخص کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں جیسے سبجیکٹیوٹی ہے، آپ کے پاس کوئی اور برہان موجود ہے، میرے پاس کوئی اور برہان ہے، زید اور بکر کے پاس کوئی اور برہان ہے، اور ہر شخص کے پاس کوئی برہان ہونی چاہیے. یعنی اگر ہر شخص کے پاس یہ برہان نہیں ہے تو گویا ہر شخص کا اللہ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. وہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ کتاب کی سطح پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کتابوں سے اس نے بہت سی چیزیں پڑھ لی، علماء سے اس نے چیزیں سن لی، نسل در نسل اس کے پاس منتقل ہو گئی. تو ایمان اس کے لیے ایک علم کا قضیہ ہے، ایمان اس کے لیے ایک تجربہ نہیں ہے، وہ اس سے گزرا نہیں، ایمان اس کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس نہیں. تو براہین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن براہین سے بڑھ کے
پھر یہ دنیا ہے کہ جس میں ہر انسان جیسے اپنے لیے ایک برہان تلاش کرے، اور وہ برہان کیا ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق کا وہ طریقہ کہ جس کی بنا پر میں اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤں، جس کی بنا پر ایمانی احوال میرے اندر پیدا ہو جائے، جس کی بنا پر اگر گناہ کے جو داعیے ہیں وہ کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن وہ برہان مجھے نظر آ گئی ہے، جو میں اپنے اندر سے دیکھ رہا ہوں وہ سب دوائی کو باطل کرنے پر قادر ہو. یہ وہ برہان ہے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوگی تو اور کسے حاصل ہوگی. لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا بھی ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے، یعنی جیسے امام صاحب علیہ الرحمہ جگہ جگہ فرماتے ہیں ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کی یہ برہان ہو. برہان سے مراد یہ کہ اس کا ایمان، اس کا ایک ذاتی تجربہ بھی ہو. تو اب ہر انسان تلاش کرے کہ اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا قدس اللہ سرہ، بھائی فلاں جو تھے وہ بڑے بزرگ تھے، فلاں قدس اللہ سرہ، سر سے کیا مراد ہے؟ یعنی سر سے مراد روح بھی ہے ویسے جو ان کی ذات ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی کہ سر سے مراد ہے کہ ہر شخص کا جیسے اللہ سے ایک سر ہے نا، راز ہے جو اللہ سے اس کا حقیقی تعلق ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ بعدد الانفاس ہیں، وہ تو جتنے انفاس آپ لیتے ہیں اتنے ہیں وہ، تو لہذا ہر ایک کا ایک سر ہے، ہر شخص کا ایک سر ہے جو دوسرے شخص کے سر سے الگ شمار ہوگا. تو یہ جو اسرار ہیں یہ قدس اللہ اسرار، ان کے دفعہ یوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اسرار کو مقدس کرے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطالبہ جیسے صرف تصوف والوں سے ہے یا انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے جو اولیاء ہیں، یہ میرے اور آپ سے ہر شخص سے یہ مطالبہ، چاہے ہماری جو برہان ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے قد کے مطابق ہی ہوگی، ہمارے ظرف کے اعتبار سے ہوگی، لیکن ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی برہان ہونا ضروری ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے وہ قرآن ہو، کسی شخص کے لیے وہ کسی شے کی رویت ہو، یعنی ممکن ہے واقعتاً رویت ہو. یعنی بہت سے بزرگوں نے ذکر کیا نا کہ احیاء العلوم کی جو کتاب ہے وہ اس کی رویت جیسے کئی دفعہ گناہ سے روک دیتی، مطلب صرف اس کتاب کی برکت یہ اچھا اس کے اندر تو یہ معنی اور یہ سب دل جو ہے اس کے اندر چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں، ایک برہان ہے. اب یہ برہان تو کوئی نہیں، تو کتاب ہی ہے بس، یہ سبجیکٹو برہان ہے. سبجیکٹ یہ کتاب ہے، کوئی رویت ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کا استحضار ہے، اللہ کا کوئی خاص نام ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی کسی نعمت کو حاضر کرنا ہے جو انسان پر ہوئی تھی. یہ سب براہین الہیہ ہیں کہ جو انسان کو عین گناہوں کے دوائی ہوتے ہوئے بھی گناہ سے پھیر سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برہان ہے وہ اس درجے کی برہان تھی، لولا اللہ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. تو اگر آپ اس کو اس طریقے پر سمجھیں گے تو یقیناً ان تمام اسرائیلی روایات کہ جو انبیاء علیہ السلام کی جیسے توہین پر مبنی ہے، اگرچہ ہماری کتابوں میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے نقل کی انہوں نے توہین کی والعیاذ باللہ، مطلب توہین سے مراد یہ کہ کچھ دور دراز کے لوازم میں کوئی ایسی بات لازم آ سکتی ہے. تو اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مروی نہیں، صحابہ سے مروی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اسرائیلی روایات میں کچھ صحابہ توسع اختیار کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ اس آیت کا مضمون ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. اب دیکھیں كَذَلِكَ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ نے دو علتیں بیان کی ہیں کہ کیوں وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. ایک علت آگے آ رہی ہے انہو من عبادنا المخلصین، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. جملہ تعلیلیہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے ان سے سوء اور فحشا کو دور کیوں کیا؟ اس لیے دور کیا کہ وہ ہمارے مخلص لوگوں میں تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشا. یہ جو کذالک ہے، ذالک میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ زیادہ قوی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ کذالک میں اشارہ رویت برہان کی طرف ہے، یعنی اس رویت برہان ہی کے طریقے پر کذالک ایسے ہی ہوا. کیوں ایسے ہوا؟ لنصرف عنہ السوء والفحشا، تاکہ ہم اس سے سوء اور فحشا کو دور کریں. سوء کیا ہے؟ سوء جو ہے وہ فحشا کا مقدمہ ہے، لہذا خود اس آیت میں بھی نفی کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے کوئی مقدمات کا ظہور حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشا انہ من عبادنا المخلصین. پھر سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ کیوں ہے؟ تو فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص لوگوں میں تھے. اور مخلص سے مراد ہے کہ جن کے اندر سے جیسے
خلص یخلص خلوصاً کہتے ہیں کسی شے کا ایسا خالص ہونا کہ اس میں وہ شے جو اس میں سے نہ ہو وہ نکل جائے. خالص کا ہی مفہوم ہے نا. اگر آپ کہیں گے خالص شہد ہے تو خالص شہد کا مطلب ہے کہ شہد میں جو غیر شہد ہے وہ وجود نہیں رکھتا. تو انہ من عبادنا المخلصین کا مطلب ہے کیونکہ جوہر عبودیت ایسا ہے کہ جس میں اگر غیر کو نکال دیا جائے تو وہ انسان خالص ہو جاتا. تو انہ من عبادنا المخلصین کا مطلب ہے ان میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. لہذا شیطان نے بھی اقرار کیا تھا نا کہ بھائی میں سب کو برباد کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین. گویا اس نے اقرار کیا کہ جو مخلص لوگ ہیں گویا ان میں شائبہ نہیں ہے کسی اور شے کا, لہذا ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو یہ چنیدہ لوگوں میں سے تھے, برگزیدہ لوگوں میں سے تھے, ہم نے انہیں پسند کیا. اب دیکھیے اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. میرا گلا ایسا ہے کہ صبح 2.5-3 گھنٹے کے بعد واپس اپنی حالت پہ نہیں آتا رات تک. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اب دیکھیں یہاں بھی یہ جو آیت ہے بالکل سمپل سی آیت ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. لیکن اگر آپ جیسے ان علماء کو دیکھیں کہ جو بلاغت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس میں اعجاز قرآنی. اب ویسے تو ہمیں اس میں مجھے تو پہلی نظر میں کوئی ایک مطلب اعجاز تو ہر آیت میں موجود ہے لیکن خاص اس آیت میں, لیکن جب غور کیا جائے تو واقعتاً ایسے ہی پتہ چلا کہ ان علماء کی نگاہ درست واستبق الباب. لیکن اس میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ استباق کے ساتھ جو الہ کا صلہ آنا چاہیے, یعنی باب اس طرح نہیں آتا. واستبق الی الباب یعنی دونوں نے دوڑ لگائی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کہ پہلے کون پہنچتا ہے. تو اس کے ساتھ جو صلہ استعمال ہوتا ہے وہ الہ کا. تو یہاں فرمایا واستبق الباب, تو اس میں مبالغہ کیا ہے؟ یعنی مبالغہ یہ پیدا ہوا کہ الہ کا جو صلہ ہے اس کو حذف کرنے کی وجہ سے کہ گویا وہ دوڑنا اتنا شدید تھا, یعنی عورت کی طلب بھی غائب درجے کی تھی, یعنی وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے نا, غائب درجے کی اس میں طلب ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو فرار ہے اور اس عورت سے نفور ہے وہ بھی غائب درجے کا ہے. اور گویا ایسا غائب درجے کا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت کی بجائے جیسے موضوع سبقت جو ہے وہ دروازہ ہے کہ دروازے سے آگے کون نکلتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. تو اس میں جو مفہوم ہمیں اس وجہ سے حاصل ہوا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شدت نفور ہے کہ اس عورت کی طرف سے شدت طلب ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی میدان نہیں تھا, بلکہ یوسف علیہ السلام غائب درجے کا فرار اختیار کر رہے ہیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اس کے بعد فرمایا کہ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. اس آیت کو سمجھنے یا اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو الگ الگ لیا جائے, یعنی وہ الگ جملہ ہے, یہ عطف. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی. اور کیا ہوا قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا. بہرحال قدہ کا جو لفظ ہے وہ کوئی شے اگر طول میں چاک کی جائے پھاڑی جائے تو اس کے لیے قد کا لفظ آتا ہے, یعنی قدہ یا قدو عربی زبان میں خود یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پھٹنا کس قسم کا تھا, وہ عمودی تھا, وہ طول میں تھا. تو بہرحال اگر آپ اس جملے کو عطف بنائیں گے تو کیا ہوگا, امکان کیا پیدا ہوگا کہ بھئی دونوں نے دوڑ لگائی تو دوڑتے ہوئے پیچھے سے کرتا پھاڑا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر. لیکن اس کو جو بعض علماء نے جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اصلا یہ جملہ معطوفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے. اس کی وجہ سے جو مفہوم فرق پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر. جیسے آپ کہیں کہ بھئی جاء فلان وقد اکل, جاء فلان وقد اکل, فلان صاحب آئے اور ان صاحب کے آنے کی حیت اور حالت یہ تھی کہ اس سے قبل وہ کھا چکے تھے. تو جملہ حالیہ ما قبل کا بیان ہے اس میں. تو پھر یہ ہوگا کہ جو کرتے کا پھٹنا ہے یہ ابتدا میں ہوا تھا, یہ سبقت میں نہیں ہوا. یعنی واستبق الباب پھر کیسے ہوا, یعنی دوڑ لگانے سے پہلے ہی جب اس عورت نے کہا کہ ہی تلک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے منہ فوراً پھیر لیا, یعنی فوراً منہ جو ہے وہ ادھر کر لیا اور اس عورت کا جو ہاتھ ہے وہ جیسے پیچھے سے قمیص پہ پڑا. تو اس میں جیسے پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کی شدت نفور زیادہ واضح ہو جاتی. یعنی اگر آپ کہیں کہ اچھا
پہلے کیا ہوا پھر اس کے بعد جیسے سب اس میں اسرائیلی روایات کی گنجائش رہ جاتی ہے. وہ کیا رہ جاتی ہے کہ شروع میں شاید ارادہ کر دیا ہوگا اور پھر جب برہان نظر آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے فرار اختیار کیا. اگر آپ اس کو جملہ حالیہ بنائیں گے تو یہ پہلے ہو چکا ہے، یعنی یہ سبقت سے پہلے کی بات ہے. اور سبقت سے پہلے بھی جو کرتا چاک ہوا ہے وہ خلف سے ہے، وہ دبر سے ہے. تو بہرحال اس کی بھی یعنی اس معنی کی بھی یہاں گنجائش پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ یہ سب مطلب کیا ہوا ہے پیچھے، اور اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اس سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ دوڑ اس کی شدت کیا تھی اور نفور کی شدت کیا تھی اور عورت کی طلب کیا تھی. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور جیسے عین اس موقع پر جب اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس شے کو طلب کیا تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا اور ان کا منہ موڑنا وہ بھی جیسے قدت قمیصه من دبر، یہ گویا ماضی ہو گیا. اگرچہ اس آیت میں یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ عین بھاگتے وقت ایسا ہوا ہو اگر آپ اس کو عاطفہ لے لیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ان دونوں کو سرپرائز حاصل ہوا نا، وہ توقع تو نہیں کر رہے تھے. اب یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور جو دوسری عورت تھی ان دونوں میں سے کسی کے سان گمان میں نہیں تھا کہ دروازے پہ وہ شخص موجود ہوگا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ بھی لفظ سے معلوم ہوا. وہ لفظ کیا علماء نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی آ سکتا تھا وَوَجَدَ سَيِّدَهَا او وَوَجَدَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب ایک وجدان ہے، ایک وجود ہے. وجود کس کو کہتے ہیں؟ پانے کو کہتے ہیں. یعنی وجد یجید وجودن کا کیا مطلب ہے؟ پا لینا کسی شے کا. لیکن پا لینے کے اندر مفہوم کیا ہوتا ہے کہ وہ شے اس شے کی تلاش ہے. اس شے کی آپ تلاش میں ہیں. آپ کہیں ضاع منی القلم فوجدته، قلم میرا گم گیا تھا تو میں نے اسے پا لیا، مل گیا مجھے. لیکن الفیا بھی پانے کو ہی کہتے ہیں، لیکن الفیا کہتے ہیں ایسا پانا ہے لغت کے اعتبار سے جس میں توقع نہ ہو پانے کی. تو وہ الفیا سیدھا، اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا شدت نفور کیا ہے، یعنی پھر شدت نفور کی طرف اشارہ ہے. وہ کیسے؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ بھاگنا اس لیے تھا کہ کہیں اس کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اس کو نہ معلوم ہو جائے. یعنی اس کا آنا بالکل غیر متوقع آنا تھا. اس موقع پر اس کا حضور نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ آ جائے گا لہذا جلدی یہاں سے نکلا جائے اور وہ اس حالت میں بالفرض جو اس کا شوہر ہے سید ہے وہ دیکھ نہ لے. بلکہ کوئی توقع نہیں تھی. دروازے سب بند کیے گئے تھے اور اتفاق بس ایسا ہوا. اتفاق یہ ہوا کہ وہ کسی وجہ سے وہاں موجود ہو گیا. تو اس کی طرف بھی اشارہ کیسے ہوا؟ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سید کا لفظ بولا شوہر کے لیے. تو بعض جیسے جو اہل تواریخ ہیں ان کی تحقیق اس طریقے پر ہے کہ بھئی اگرچہ قرآن مجید میں سید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا شوہر کے لیے، یعنی عموماً زوج کا لفظ آتا ہے، بعل کا لفظ آتا ہے، سید کا لفظ نہیں آیا. اگرچہ ہو سکتا ہے اگر ہم ذرا مردانہ اعتبار سے گفتگو کریں تو اپنے فضائل یہاں بیان کر دیں کہ بھئی سید کا لفظ اختیار کیا گیا ہے تو جو شوہر ہے وہ عورت کا بات فی نفسی یہ درست ہے، وہ سید ہی ہے، آقا کے درجے پر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن علماء نے کہا کہ یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ جو اس زمانے میں، اور شاید یہ تاریخی طور پہ بھی کہا کہ بات جیسے اسٹیبلشڈ ہے کہ اس زمانے میں جو شوہر ہوتا تھا وہ آقا ہی کا درجہ رکھتا تھا اور شادی ملک کے طریقے پر ہوتی تھی. یعنی ملک کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی جو شوہر ہے وہ بیوی کا مالک شمار ہوگا. اب جو شادی ہو اب وہ آزاد عورت نہیں ہے، آزاد سے مراد ہے وہ غلام ہے اس کی، جیسے ملک ہے اس کی. تو سیدہ کا لفظ اختیار کیا. اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جیسے شادی کا دستور کیا تھا. تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت کے شوہر کو پایا دروازے پر. اب آپ دیکھیے جو آیت کا اگلا حصہ ہے، وہ جو عورت تھی اس نے کیا کہا؟ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس نے کہا کہ بھئی کیا جزا ہوگی. اور مطلب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ عورت کے پاس بہرحال صلاحیت بہت زیادہ ہے، موقع کی مناسبت سے جیسے بالکل ایک رویہ اختیار کرنے کی. مرد جو ہے نا وہ اس کے اندر جیسے ایکٹنگ کی صلاحیت تو بہت اس میں بھی ہے لیکن کم ہے. یعنی تمثیل جو ہے نا، جو ایکٹنگ ہے وہ صلاحیت جیسے عورت کے پاس زیادہ ہے. اور بالکل جیسے موقع کی مناسبت سے یہاں رونا ہے یا ہنسنا ہے اس کو پتا ہے. اگر یہاں رونا جو ہے وہ اسے فائدہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہت مختصر وقت میں یہ طے کر لے کہ یہاں رونا چاہیے. اور مرد کو ذرا زیادہ وقت لگے گا کیونکہ وہ ذرا بہت سی چیزیں اس کے دماغ میں گھومتی پھرتی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پھر دوسرا طریقہ جو اس نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک قاعدہ کلیہ بنا کر پیش کیا.
اور یہ بھی جیسے دوسرے پر اثر ڈالنے کے لیے بہت مفید ہے علماء نے. یعنی ایک ہے نا کہ آپ ایک جزئیہ بیان کر دیں بھائی یہ اس طرح ہو، ایک ہے کہ آپ اس جزئیے کو ایک کلیے کی شکل دے کر بیان کریں تو آپ کہیں گے سب متاثر ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہے طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کوئی فکر جو ہے وہ رائج کرنی ہے تو اس فکر کو جیسے آپ یوں ثابت کریں کہ یہ جزئیات کے نتیجے میں کلیہ بن چکا، اور وہ کلیہ جو انسان کے اوپر یعنی جب آپ اس کو ایک جنرل پرنسپل کی شکل دے دیں گے تو جو تاثیر اس کی انسان پر ہے وہ ایک قضیہ جزئیہ کی نہیں ہے. یعنی ابھی جیسے ہم نے کہا کہ تمام انسان فانی ہے اور زید فانی، تمام انسان فانی کا جو اثر ہے انسانی نفس پر وہ زید فانی کا نہیں ہے، تمام انسان فانی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا. اب اپنا تو ذکر جزئیہ ہی کرنا تھا لیکن حضرت یوسف نے نہیں کیا. کیا جزا ہوگی کسی کی بھی جو بھی آپ کے گھر والی سے کوئی برائی کا ارادہ کرے، یعنی جو بھی برائی کا ارادہ کرے گا، یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کی اس شخص کی کیا جزا ہوگی جس نے آپ کے گھر والے سے برائی کا ارادہ کیا، یہ تھوڑی کہا اس نے. لیکن قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، تو یہ تو گویا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کی یہ سزا ملتی ہے. قالت ما جزاء، کیا جزا ہوگی؟ اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں جزا. من اراد باهلك سوءا، اس کی جو آپ کے گھر یعنی آپ کی بیوی سے. اور یہاں بھی جیسے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل کا لفظ قرآن مجید میں بیوی کے لیے آتا ہے. وہ ہم جیسے دورہ ترجمہ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ بارہا کہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے مستعمل ہے. یہاں بھی اہل قرآن مجید میں ہے وہ بیوی مراد، چاہے وہ اہل بیت ہو اور یا خالی اہل کا لفظ ہو، وہ سب بیویوں کے لیے آتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آپ کی بیوی سے، گھر والی سے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اہل سے مراد گھر والی ہے، جو برائی کا ارادہ کرے، اس کے سوا کیا سزا ہوگی کہ وہ جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے. تو یہی بالکل واضح سی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اس کلیے کے مقابلے میں یہ بات پیش کی کہ ہی راودتنی عن نفسی، قال ہی راودتنی عن نفسی. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ مزاج یہ تھا کہ وہ پردہ پوشی کرتے. ہم اس صورت میں بھی آگے دیکھیں گے کہ بہت سے مواقع پر انہوں نے کچھ چیزوں کو محذوف کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سامنے والے حضرات جو ہیں وہ شرمندہ نہ ہو. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی ایسی تہمت کو برداشت کر لے کہ جو تہمت اس کے اس فریضہ جو فرض منصبی ہے اس میں آڑے آتی ہو، کہ جس کے نتیجے میں نبی سے یا مطبوع سے ایسا تعلق قائم ہونا چاہیے جو مقصود ہے وہ نہ ہو سکے. تو ایسی جگہ پر جیسے اپنی برات کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا بھی ضروری ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین تشریف لائیں، تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے اندھیرا تھا، باہر نکلے تو آپ نے دو انصاری صحابہ کو دیکھا کہ وہ انہوں نے دور سے دیکھا اور آپ نے ان کو بلایا واپس. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صفیہ ہے، یہ یعنی آپ نے آ کر وضاحت دی. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں تو مطلب ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کسی کے دل میں بھی کوئی بھی بات ڈال سکتا. تو گویا ایسی تہمت اپنے یعنی اللہ کا ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے یا نبی ہونے کا بھی کہ انسان پر جو بھی لگا دی جائے وہ آرام سے بالکل قبول کر لے کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پر. نہیں، اگر کوئی عزت پر حملہ کیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا دفاع کرنا ضروری دفاع کیا جائے. تو اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً بلا تردد یہ فرمایا ہے، لیکن بہت جیسے تحمل کے ساتھ، ہی راودتنی عن نفسی، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے غیب سے ایک انتظام بھی فرما دیا کہ برات کے لیے ایک دلیل بھی آگے فرمایا، وہ شہید شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا. اب یہاں ہوا یہ کہ جو بھی کہانی ہوتی ہے اس میں جو جیسے مرچ مسالے بھی لگ جاتے ہیں، تو ایک کچھ روایات بھی نقل کی گئی جن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ یہ ایک بچہ تھا جس نے گفتگو کی اور شیر خوار بچہ تھا کہ جو بول پڑا اور اس نے گواہی دی. اب دیکھیے کہ یہاں جیسے قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے. اور پھر علماء نے کہا کہ اگر وہ بچہ ہوتا
تو صرف بچے کا بول لینا اور حضرت یوسف کی برات کا اظہار کر دینا یہ خود دلیل قطعی ہوتی. اس کے ہوتے ہوئے یہ جو امارات ہیں، جو دلیل ضمنی آگے بیان ہو رہی ہے، وہ سب کی سب ضد ہے نا. وہ علامت کی بنیاد پر، وہ قرینے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، کوئی حتمی دلیل تو نہیں ہے. تو لہذا اگر بچہ شیرخوار ہوتا 2-4 مہینے کا اور وہ بول رہا ہوتا تو یہ بولنا خود معجزہ ہوتا نا. یہ بولنا خود حضرت یوسف علیہ السلام کی برات پر دلیل ہوتا. تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انکان قمیصہ و انکان قمیصہ، بلکہ اس کا خود بولنا دلیل. تو لہذا شہید شاہد من اہلیہا میں اہلیہا کی قید لگا کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اس نے سائڈ لینی ہوتی، جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو اس عورت کی کرتا، کیونکہ وہ اس کے گھر والوں میں سے تھا. اور شہید شاہد من اہلیہا اس کا رشتہ دار تھا، تو کوئی بڑا آدمی تھا کہ جو ساتھ آیا کسی وجہ سے. اور یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کوئی وجہ بنی کہ جس کے نتیجے میں یہ عزیز مصر واپس گھر آیا اور اس کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے. اور وہ مہمان اب جیسے روایات میں ہے کہ وہ ابن عم تھا، کہ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی اس کا رشتہ دار تھا. وہ بھی صاحب ہے اور کوئی حکیم اور دانا انسان ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے جیسے دیکھنے کے بعد بتا دیا کہ میں اس طرح دیکھ لیا جائے ان کا قمیصہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے پوری سیرت بھی سامنے تھی. وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ولما بلغ اشدہ واستوى ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. تو پوری زندگی جو ابھی تک انہوں نے گزاری تھی وہ احسان کی روش کے ساتھ تھی. تو قرینے کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اگرچہ یہ قرینہ اپنی ذات میں حتمی نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے احتمال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ قرائن اور بہت سے جمع ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کے سیرت اور ان کے کردار کی صورت میں. تو لہذا ان تمام قرائن کے ہوتے ہوئے ایک قریب از قطعی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ قریب از قطعی ہے، اس کی وجہ یہ کہ حضرت یوسف نے بھی اس کو قطعی شمار نہیں کیا. کیوں قطعی شمار نہیں کیا؟ کہ بعد میں انہوں نے چاہا کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عزیز مصر کے دل میں کسی درجے میں شک ہو سکتا ہے. لہٰذا جب وہ قید خانے سے ان کو نکالنے کا حکم ہوا تو انہوں نے نکلنے سے انکار کیا اور کہا کہ پہلے یہ مسئلہ حل کرو. اور پھر فرما دیا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جان دے عزیز مصر کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، یعنی یقین کے درجے میں جائے. تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرائن کی بنیاد پر فیصلہ ہے اور وہ قطعی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو حق تک پہنچنا چاہتا ہے اس پر بات واضح ہو جائے گی. لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر بھی اختیار کی. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ان کان قمیصہ قد من قبول، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹوں میں سے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا اس نے، کس نے دیکھا؟ زیادہ احتمال یہ کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ بھائی اس کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہے. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ، تو اس نے کہا کہ یہ تم خواتین کی سازش ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جنرلائزیشن ہوتی ہیں، وہ کر دیتا ہے فوراً. تو اس نے بھی یہی کام کیا ہے کہ انہو من قیدکن، بظاہر تو یہ کہنا چاہیے کہ انہو من قیدی کی بھی تمہاری ہے، تو اس نے کہا یہ تم ساری عورتیں اسی طرح کی. انہو من قیدکن، یا اس کا جن جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، کیونکہ انسان کے جو ججمنٹس ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے خیال میں جیسے بہت آبجیکٹو بنیادوں پر ایک ججمنٹ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے دیکھ کے چار جو چاول ہیں، دانے ہیں، وہی چکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی، اور یہ بھی ویسے مثال درست نہیں ہے کہ میں دیکھ کر ایک چاول ہی بتا دیتا، بالکل نہیں بتاتا. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ اوپر سے کچھ چاول جلے ہوئے تو ایک دانہ کھا کے نہیں پتہ چل سکتا کہ دیکھ کیسے ہے. تو ہم نے جیسے وہ مثالیں بھی ایسی بنا لی ہے جس میں ہمارے لیے جنرلائزیشن کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم نے یہ 4 آدمی دیکھ لی ہے، یہ سب ایسے ہیں. 5 خواتین ہم نے دیکھی، ساری خواتین ایسی ہیں. 10 ہم نے جو ہے وہ پنجابی دیکھے ہیں تو سارے پنجابی ایسے ہیں، اور 10 جو ہے وہ پٹھان دیکھ لی ہیں تو سارے پٹھان ایسے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے انہم من قیدکم، تم سب ہی ایسے. تو ضروری تو نہیں سب ایسے. انہم من قیدکن، اور پھر کیا کہتا ہے ان قیدکن عظیم، تم خواتین کی جو چال ہے وہ بہت بڑی ہے. بہرحال اس آیت کی کچھ وضاحت آگے انشاءاللہ کریں گے، بس ترجمہ پورا کر لیتے ہیں. یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو. واستغفری لذنبک، اور اس سے کہا، اس عورت سے کہ تم اپنے گناہ کی معافی طلب کرو.
انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ بے شک تمہارا ہی قصور ہے، تم ہی سزا وار۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، ابھی آخری آیت کی کچھ مزید انشاءاللہ اگلی دفعہ۔